وحزني. Contact us to record religious program videos and subscribe to my YouTube channel. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. حضرات، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تحلیلات اکائی یکتائی کبریائی اللہ جلہ دی شان واسطے جیڑا پوری کائنات دا مالک کے، خالق کے، رازق کے، داتا ہے، گنج بخشے، رنج بخشے، غریب نواز ہے، غوث اعظم ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، اولاداں دینے والا ہے، اولاداں لینے والا ہے، اس اللہ جلہ دی شان واسطے درود و سلام آقا کائنات، ساڑے دلاں دی بہار، امام المرسلین، امام المجاہدین، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے. حضرات گرامی قدر، آج میں جیڑا موضوع تھاڑے سامنے پیش کرن لگا وہ موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان نو کس مقصد واسطے پیدا کیتا. اللہ تعالیٰ نے انسان نو کس مقصد واسطے پیدا کیتا. انسان دا اس دنیا تے آن دا مقصد کی ہے؟ انسان اس دنیا تے آیا تے کس مقصد واسطے آیا ہے؟ وہ کوئی مقصد بھی تے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس مقصد نو پورا کرن واسطے انسان نو احسن طریقے دے نال پیدا کیتا. انسان نو احسن طریقے دے نال پیدا کر کے اس دنیا تے بھیجیا. وہ بھیجن دا مقصد کی ہے؟ بھیجن دا مقصد ایک ہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کل قیامت دا دن ہوئے جنت دے اندر داخل ہوئے، انسان کل قیامت دا دن ہوئے جنت دے اندر جائے، انسان تے عذاب نہ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جنت اندر جائے گی، دوسری امت دا پتہ نہیں. جیڑا مسلمان ہو گیا، جیڑا مسلمان ہو گیا میرے تے ایمان لے کر کے آ گیا، وہ کل قیامت دے دن جس طرح ایک ہاتھ دیاں دو انگلیاں نے اس طرح میرے نال ہوئے گا. جنت دے اندر جان والے لشکر دے اندر وہ بندہ ہوئے گا. تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن کی کہندا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ انسان نو پیدا کیتا، جنات نو پیدا کیتا، کسی مقصد واسطے پیدا کیتا. دنیا تے آن دا مقصد کی ہے؟ دنیا تے آن دا مقصد کی ہے کہ عبادت کر کے بندہ جائے. اس دنیا تو جان لگے ہمیں پرہیزگار ہوئے، آن لگے پاک سی جدو
جوانی دے اندر آندا گیا ہے اگر عبادت دے اندر مبتلا ہو گیا ہے عبادت کرنا شروع کر دیتی ہے کل قیامت دے دن او بندہ جنت اندر جائے گا تے اللہ تعالیٰ نے انسان نو کسی مقصد واسطے پیدا کیتا اللہ تعالیٰ نے جنات نو کسی مقصد واسطے پیدا کیتا کی مقصد ہے کہ اسی کل قیامت دا دن ہوئے اللہ تعالیٰ سانو اپنی خوشیاں بری اس جنت دا داخلہ نصیب کرے کہ کل قیامت دا دن ہوئے نبی پاک مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے حد دے اندروں حوض کوثر دا جام نصیب کرے آن دا مقصد کی ہے جان دا مقصد کی ہے کہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کریے اللہ تعالیٰ دی اطاعت کریے اللہ تعالیٰ جس چیز دا حکم دیتا ہے اس حکم نو پورا کر کے جائیے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جیڑی بات دا دیتا ہے اس حکم نو پورا کر کے جائیے تے اپنے اعمال نو برباد نہ کریے دنیا تے آن دا مقصد کی ہے دنیا تے آ کر کے آن دا مقصد کی ہے کہ اسی جنت دے اندر جائیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں نو بھیجیا اس دنیا تے اللہ تعالیٰ نے ہر امت دے اندر ایک رسول نو بھیجیا انہاں دا بھی کوئی مقصد سی وہ اللہ دی خاص عبادت کر دیں اس دے ذات اس دے کمالات دے اندر کسی نو شریک نہیں ٹھہران دے اس کلے اللہ دی عبادت کر دیں اس تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کر دیں کرنی ہے تے صرف اللہ دی عبادت کرنی ہے نال آپ عبادت کر دیں نال دوسریاں نو عبادت دی دعوت دیں دے ہر اندر حضرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کر کے جائیے پرہیزگار بندہ بن کے جائیں عبادت کرتا جائیں عبادت کر کے جائیں پرہیزگار بندہ بن کے جائیں مومن بن کے جائیں اللہ تعالیٰ ساڑی قبرہ دے اندر نور بھر دیں نور نال روشن کر دیں اللہ تعالیٰ ساڑی قبرہ نو نور نال بھر کے رکھ دیں جنات آئے نے انہوں نے آندہ بھی کوئی مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پیدا کیتا اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا اللہ تعالیٰ نے جنوں پیدا کیتا اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرک بہ شیئا کہ اللہ دا بنیا تے حق ہے کہ اس نے کلنے ذات دی عبادت کرن اس دے نال کسی چیز نو شریک نہ ٹھہران اللہ تعالیٰ نے رسولہ نو بھیجیا کسی مقصد واسطے بھیجیا کہ اللہ دی عبادت کرن اس دے نال کسی چیز نو شریک نہ ٹھہران اسے کلے اللہ دی عبادت کرن تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ میں ہر امت دے اندر ایک رسول بھیجیا اپنی عبادت واسطے بھیجیا ہے کسی غیر دی عبادت واسطے نہیں بھیجیا اپنی عبادت واسطے بھیجیا تے اللہ کہندا ہے کہ میں اپنے نال کسی چیز شریک ٹھہرانا گوارا نہیں کردا اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں اپنی ذات دے نال کسی چیز نو شریک ٹھہرانا گوارا نہیں کردا اللہ تعالیٰ نے اس وجہ تو رسولہ نو بھیجیا کہ اسی اس دی عبادت کریے عبادت بھی کرنی ہے تے اللہ دی کرنی ہے اس تو علاوہ کسی اور ذات دی نہیں عبادت کرنی تے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اللہ دے رسول کو سوال کر کے جا رہے ہیں کہ سوال کر دے جا رہے ہیں کہ اے اللہ دے رسول سانو بتلا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ دی عبادت خوف تے تمے نال کر سکتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں کہ تسی اپنے رب دی عبادت کرو تے خوف تے تمے دے نال کرو
تما کی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کریں، خوف کی ہونا چاہیے کہ کل قیامت دے دن اللہ تعالیٰ سانو جہنم دے اندر نہ ڈال دیں، سانو جہنم دے اندر نہ ڈال دیں۔ خوف کی ہونا چاہیے کہ اسی جنت اندر جائیے، جہنم اندر نہ جائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسأل اللہ الجنت واعوذ بہ من النار، کہ اللہ دے رسول کو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ دی خوف تے تمے نال عبادت کریے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسأل اللہ الجنت واعوذ بہ من النار، کہ اس کو جنت دا سوال کرو، اس کو جنت دا سوال کرو، کہ اس کو آگ تو پناہ چاہو، اس جڑی جہنم دی آگیں جڑی بڑک دی ہوئی ہیں اس تو پناہ چاہو، اللہ کلے دی عبادت کرو۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول آئے نے کسی مقصد واسطے آئے نے، مقصد کی ہے جنت تے جانا ہے، اگر جنت اندر جانا ہے دو کم کر کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہندا ہے پہلا کام تسی کر دیو نماز پڑھ دیو میں تانوں جنت اندر جان دیاں گا، لیکن دوسرا کام کرو گے تو جنت اندر پکا جاؤ گے ورنہ نہیں۔ وہ دوسرا کام کیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والیوں اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دا حکم مانو، اس دے رسول دی حکم مانو، اس دی عبادت کرو، اس تو علاوہ کسی چیز دی عبادت نہ کریا جائے تے اپنے اعمال نو برباد نہ کریا جائے۔ فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جیڑا بندہ ایسا عمل کرے جس اتے ساڑی مور نہیں، جیڑا ساڑے دین دے اندروں نہیں، یعنی وہ امر کرتا ہے کوئی کام کرتا ہے وہ امر مردود ہے، مردود تو مراد یعنی قابل قبول نہیں، وہ کدی بھی قبول نہیں ہو سکتا۔ تے اللہ تعالیٰ نے اس جہان دے اندر بھیجے ہیں تے کسی کام واسطے بھیجے ہیں، اپنی عبادت واسطے بھیجے ہیں، سانوں بھی چاہیے کہ اسی اس کلے اللہ دی عبادت کریے، اس تو علاوہ کسی دے نال شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ کل دعائے جو کچھ بیان کیتا تسا احباب نے سنیا میں سنایا، اللہ اپنی بارگاہ الہی اندر قبول تے منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔